جنت میں ایک بازار ہوگا جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جنتی لوگوں کے لیے ہوگا جو جنت میں اپنے اللہ تعالیٰ کی دن اور رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ کی عبادت جنت میں نہیں بلکہ پہلے دنیا میں کی، تب ان کو جنت حاصل ہوئی، کیونکہ وہ مقام وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے اپنے اللہ کو منانے کے لیے ساری عمر اپنے رب کی عبادت میں گزاری۔ اس کے بارے میں صحابہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ بیٹھے تو نبی پاک نے بہت حسین گفتگو کی، جس گفتگو کو سن کر ہم ویسے ہی بہت حیران ہوتے کہ جب اللہ نے دنیا اتنی حسین بنائی ہے تو جنت کیسی ہوگی۔ ناظرین، یہ چونکا دینے والی بات ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہوگی کہ جنت میں بھی اللہ نے ایک بازار بنایا ہے۔ سبحان اللہ، لوگ دنیا میں بازار سوچتے ہیں، اور وہ بازار بھی سبحان اللہ اللہ جمعے والے دن لگایا کرے گا۔ ہر جمعے کو جنت میں ایک بازار لگے گا اور اللہ وبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ناظرین، یہ بات ہمیں بہت گہرائی میں لے کر جاتی ہے کہ اللہ وبارک و تعالیٰ جو بلند عظیم ہے، ہم نے ساری عمر اللہ کا دیدار نہیں کیا، مگر جب ہم نبی پاک کے ان مبارک ہونٹوں سے، مبارک زبان سے یہ لفظ سنتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت الفردوس میں جن نیک لوگوں کو داخل کیا جائے گا وہ لوگ اللہ وبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یہ بات بہت حیران کر دینے والی ہے، بہت زیادہ حیران کرتی ہے کہ اللہ کا ہم دیدار کریں گے، کیونکہ اللہ کا دیدار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند عظیم ہستی کر سکتی ہے نا۔ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں، حضرت ابراہیم کر سکتے ہیں، وہ جو انبیاء اکرام ہیں، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ہم جیسے عام اور گناہگار لوگ کیوں؟ مگر ناظرین، اس کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی لوگوں کو ایک بات سمجھائی، اگر تم اپنے رب العزت کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے عبادت کرو، اور سچے دل سے کرو کہ جس میں ہمارے رب کی رضا ہو، وہ راضی ہو تم سے، وہ تم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ ایسا کبھی کوئی عمل مت کرنا جس سے تمہارا رب ناراض ہو اور روز آخر وہ تم سے منہ پھیر لے۔ ایک جگہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ دیدار کریں گے، لیکن دوسری جگہ ناظرین سننے کو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار لوگوں کو سے اپنا منہ پھیر لیں گے۔ یہ بات بہت زیادہ ہمیں ڈراتی ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ یہ مکمل واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں گے تو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت سا درود شریف ضرور لکھیے گا، جسے میں پڑھوں، مجھے بھی اچھا لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا و بعدد کل خیر حرفا حرفا۔ لاکھوں لاکھوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر، صحابہ اکرام پر، انبیاء اکرام پر، اولیاء اکرام پر لاکھوں درود و سلام ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور ان کے تمام آل اولاد پر لاکھوں سلامتیاں ہوں، جنہوں نے ہمارے تک اللہ کے بہت ہی پاک کلامات، ان کی پاک باتیں ہم تک پہنچائیں، جسے آج ہم پڑھتے ہیں، اور اگر روز آخرت میں ہمارا کوئی مقام ہوگا تو وہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہوگا، کیونکہ اگر ہمارے پیارے آقا کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو بے شک ہم دوزخ والوں میں ہوں گے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی پر سلامتی کرو، میرے نبی پر درود پڑھو، کیونکہ اللہ وبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر خود درود پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ بیان کرتی ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت سے متعلق اپنے تمام لوگوں تک، امتی لوگوں تک پہنچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جنت میں ایک بازار ہوگا جو جمعے والے دن ہوگا، تمام لوگ اس دن ادھر جائیں گے، اور ایک ایسی ہوا جنت میں، جس ہوا بھی وہاں خوشبو کی ہوگی، وہ جنت کی ہوا جو خوشبو سے ہوگی وہ ان لوگوں کو آ کر لگے گی، اور ان کے چہرے، ان کے لباس ایسے حسن سے، نور سے منور ہو جائیں گے کہ جب وہ واپس اپنے گھر اہل بیت کو ملنے جائیں گے، اپنے اہل خانہ کو ملنے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم کہ آپ پہلے سے زیادہ حسین ہو کے آئے ہیں، اور جب اہل کھانا ان سے یہ بات کریں گے تو اس کے بعد وہ جواب دیں گے کہ میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ بھی پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ صرف یہ اس لیے کیونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دربار ہوگا،
اور ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر جمعے والے دن جنت الفردوس میں ہر جمعے والے دن اپنے نیک لوگوں کو اپنا دیدار نصیب کروائیں گے، اور جب وہ اللہ کے دیدار کریں گے تو ناظرین ان کی آنکھیں وہیں ہوں گی اور کہیں نہیں ہوں گی۔ اللہ کا حسن ایسا حسن ہے کہ آپ پہلے اس دنیا کو تو دیکھ لیں، اس دنیا کی خوبصورت جگہوں کو دیکھ لیں، پہلے دیکھ لیں اور بتائیں کہ اللہ نے کتنی حسین بنائی ہیں، پھر آپ سوچیں کہ خدا کا حسن کیسا ہوگا۔ کبھی آپ انسان کو دیکھیں گے جس نے انسان کو اتنا حسین بنایا، پھر کبھی آپ کسی چڑیا کو دیکھیں اس نے اس کو کتنا حسین بنایا، پھر آپ کسی جانور کو دیکھیں، بکری کو دیکھیں یا کسی چیز کو دیکھیں کہ اس نے ان کو کتنا حسین بنایا۔ تو سوچیں ناظرین، جس نے اپنے نبی کو اتنا حسین بنایا وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت الفردوس میں اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے بازار بنایا وہ ہر جمعے والے دن ہوگا، اور ناظرین وہ بازار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خرید یا فروخت نہیں ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں، خوشبو اور ہزاروں ہاتھ تحفے ہوں گے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دے گا۔ اور ناظرین، پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو اپنے بندوں سے ملاقات کریں گے۔ یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے کہ ہم اپنے اس رب سے ملیں گے جسے ہمیں ساری زندگی دیکھا بھی نہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور میں اس دن کا کثرت سے انتظار کر رہی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ بھی کریں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ حتیٰ تک کہ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سورت القیامہ میں ارشاد فرمایا کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار یعنی اپنا چہرہ دکھاؤں گا۔ ناظرین، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کیسے ہیں، مگر اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیں دکھائیں گے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کے لیے نیک اعمال کریں۔ ہم نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، ان سے ملنا ہے۔ ہم نبی پاک کو بھی تبھی مل سکتے ہیں جب ہم نیک اعمال کریں، کیونکہ نبی پاک ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ باتیں لے کر آئیں جو کسی نے ہمیں نہیں بتائیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا شرف حاصل ہوا۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت الفردوس میں نہ ہی موت آئے گی اور نہ ہی انسان بوڑھے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ وہاں زندہ رہیں گے اپنے رب العزت کے دیدار کے ساتھ، اس کی نعمتوں کے ساتھ۔ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کے لیے سونے چاندی کے کنگن، ان کے پہننے کے لیے ریشمی لباس اور ان کے جسم پر لگانے کے لیے ایسی خوشبو ہوگی جو دنیا میں کبھی نہ کسی نے سونگھی اور نہ ہی کبھی بنائی۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس میں وہ ہے نہ ہی کبھی کسی انسان نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہے اور نہ کبھی اللہ نے اس کا ایسا کوئی خیال بتایا ہے، کیونکہ صرف جنت الفردوس کی کچھ باتیں جو حدیث میں اور موجود ہیں جس کے بارے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سدرۃ المنتہا جنت الفردوس کے اوپر موجود ہے، وہاں پر جنت کے قریب ہے، اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جو ہمیں حیران کر دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حیران کرنے کے لیے یہ کچھ باتوں سے ہمیں حیران کیا ہے، مگر ناظرین یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہیں۔ قیامت کا بھی اللہ کو ہی پتہ ہے اور جنت الفردوس کے بارے میں بھی اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وہ باتیں کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے گا جو اس نے اپنے اندر رکھی ہیں، کیونکہ نبی اکرم بھی وہی بتائیں گے جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ جتنا علم دیا ہے نبی پاک اتنا علم ہمیں بتاتے ہیں اور سارا بتاتے ہیں، کچھ چھپاتے نہیں، کیونکہ ناظرین اللہ بلند عظیم ہے، انہوں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے کیا کیا رکھا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے خادام رکھے ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے، جو غلام ان کی خدمت کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ گویا وہ موتی کی طرح ہوں گے، اس قدر حسین ہوں گے جو غلام ہوں گے۔ اتنی بڑی مثال انسان کے لیے یہ کافی ہے ناظرین، کافی ہے اتنی بڑی مثال کہ جس سے بندہ سوچے اور نیک اعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اپنے جنتی لوگوں کے لیے شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شراب طہر کی نہر اور ٹھنڈا پانی ہوگا، اور ناظرین پھل ہوں گے اور پرندوں کا گوشت ہوگا۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ انہی کو دے گا جو جنتی ہوں گے، جو اپنے اللہ کے لیے نیک اعمال کریں گے، بنا محنت کے ان کو یہ سب بس سوچیں گے تب بھی مل جائے گا۔ لیکن ناظرین یہ سوچے نا کہ یہ کس کو ملے گا؟ ان کو ملے گا جنہوں نے اللہ کے لیے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اللہ جنتی کی بات کر رہے ہیں، جہنمی کی نہیں کر رہے۔ ناظرین جنت الفردوس کا حسن جمیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت الفردوس کا حسن ایسا ہے نہ ہی کبھی کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کبھی کسی کانوں نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دل میں ایسا خیال آیا۔ جب ناظرین اللہ ہی چاہتے ہیں نا جس چیز کا خیال دے سکتے ہیں، اور جس چیز کا وہ چاہے خیال نہ دے۔ آپ کبھی دیکھا کرے کہ جب دنیا میں خوبصورت موسم ہوتا ہے
سورج ادھر ہوتا ہے، آسمان پہ ہلکا ہلکا لال لال ہوتا ہے، پھر اللہ بادلوں کو لے کے آتا ہے، پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں اور درخت سبز سبز دکھتے ہیں۔ ناظرین پہلے اس حسن کو تو دیکھ لیں، پھر اس کی ایگزامپل آپ آخرت اس کی ایگزامپل لے لیں نا، کہ اس سے 10 گنا بھی 100 گنا زیادہ جنت الفردوس کا حسن ہے۔ ناظرین ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک کے صحابہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا کہ جنت کے ایک کوڑے رکھنے کی جگہ دنیا سے بہتر ہے، اتنی بہتر ہے کہ کسی کی مثال نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں جنتی عورتوں کے حسن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو دنیا موتی نور کی طرح منور ہو جائے گی۔ اس کا حسن بتا رہے ہیں کہ اس کا حسن اتنا ہوگا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ خود وعدہ کر رہے ہیں، اپنی ایک صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومن لوگوں، تم اپنی بیویوں کو خوشی سے، خوش اخلاق سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس زندگی میں ہمیشہ رہو۔ ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب اتنی ہمارے لیے مثال باقی نہیں ناظرین، اتنی مثال ہمارے لیے کافی ہے کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا، ہر ایک چیز کی مثال بتائی۔ تم اپنے اعمال صحیح کرو ناظرین، کیونکہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایگزامپل نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا، اے بندو تم گناہ کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں پل صراط ہے، اس میں دوزخ ہے ناظرین، بہت سے عذاب ہے، تو ہمیں اس عذاب سے بچنا ہے اور اپنے اللہ وبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، آپ کو بہت اچھی لگے، اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔